شب جمعہ بھی ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ آج کی شب میں ہمارا بھی نام عبادت گزاروں میں لکھا جائے۔ شب جمعہ ہے، مفاتیح الجنان ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، واقعاً جو عاشق ہے وہ تڑپتا رہتا ہے اپنے محبوب کے ایک دیدار کے لیے۔ ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہماری زندگیاں خوشی سے گزر رہی ہیں اور ہمارا امام نہیں آ رہا ہے۔ وہ کل روز جمعہ ہے، متوقع ظہور کا دن ہے۔ ہم کتنے آمادہ ہیں اپنے امام کے لیے، کتنا ہم انتظار کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلی چیز عزیزان محترم دشمن کی پہچان ہے۔ دشمن کون ہے؟ اصل دشمن ہے کیا؟ دشمن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دشمن کی تعریف کیا ہے؟ دشمن اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے سامنے والے کو نقصان پہنچائے، یہاں تک کہ اس کو ختم کر دے، یعنی اس کو ختم کر دے دنیا سے، یا اس کو کسی طریقے سے اتنا نقصان پہنچائے۔ اس کا اثر اگر دشمن کا یہی ہے، یا اس کو نقصان پہنچائے یا سامنے، یہ دشمن کی عام سادی ڈیفینیشن ہے۔ خوب ابھی میرا آپ کا دشمن کون ہے؟ خوب قرآن کہہ رہا ہے سب سے سخت ترین تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ خوب شیطان کیوں دشمن ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے شیطان کا؟ خوب یا تو آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا ہو تو وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے نا۔ مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں روڈ پہ، کسی کو آپ نے دھکا دے دیا، کسی کو آپ نے گاڑی مار دی، کسی کا آپ نے فائنینشل نقصان کر دیا تو وہ آپ سے دشمنی کرے گا۔ لیکن ہم نے شیطان کا کیا بگاڑا جو شیطان ہمارا دشمن ہے؟ خوب یہ بہت مہم ہے کہ شیطان کیوں دشمنی کر رہا ہے بنی آدم سے۔ خوب یہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا، کہا سجدہ کرو، تو شیطان نے کیا کہا؟ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں اس سے کیوں؟ کہ حضرت آدم نے کوئی نقصان دیا تھا شیطان کو؟ کیا حضرت آدم نے کچھ کہا تھا شیطان کو؟ کیوں اس نے دشمنی کی؟ قرآن کہتا ہے حسد اور کبر کی وجہ سے، یعنی جیلسی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا دیکھتا تھا۔ خوب یہ دو فیکٹر جو شیطان کے اندر پائے جاتے تھے، جو شیطان کو پھر اس کی وجہ سے جب اس نے کام نہیں کیا، خدا نے کہا باہر نکل جاؤ۔ جب نکال دو تو اس نے بولا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کی اولاد کو قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ خوب وہ سخت ترین دشمن کہہ رہا ہے۔ خوب کیا ہم اپنی زندگی میں شیطان کو پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ پہلی چیز شیطان ہے۔ میں بہت تیزی سے آؤں گا، وقت بہت محدود ہے۔ قرآن اور کس کو دشمن کہہ رہا ہے؟ قرآن اور دشمن کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے، تمہاری بیویوں میں سے یہ تمہارے دشمن ہیں، بچ کے رہو۔ اب انسان کہے کہ اولاد اور بیوی یا میاں بیوی کیا ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ اصل یہ کیوں دشمن ہوں گے؟ یا اور آگے چلے کہ یہ مال، پیسہ اور اولاد یہ فتنہ ہے، اس سے بچو۔ یعنی کیسے میرا مال مجھے کیوں نقصان دے گا، میری اولاد مجھے کیوں نقصان دے گی؟ اور آگے چلے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے سخت ترین دشمن اس کے دو پہلوؤں میں اس کا نفس ہے۔ یعنی نفس یعنی سول، انسان کا اپنا، یعنی انسان خود اپنا سب سے سخت ترین دشمن ہے۔ اب اگر آپ یہ دشمن کی ڈیفینیشن دیکھیں تو دیکھیں کتنے دشمن ہیں ایک انسان کے۔ اور یہ جو انسان سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ سب سے زیادہ خود نقصان دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے عزیزان محترم؟ دو چیزیں انسان کے اندر ہیں، ایک دنیا کی طرف اٹریکشن، ایک خدا کی طرف بڑھنا۔ یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں۔ اگر وہ دنیا کی طرف، دنیا کی چیزوں کی طرف اپنی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر خدا کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دنیا اس سے چھٹتی ہے۔ اب یہ جنگ اس کی اپنے ہی آپ سے جنگ ہے، یعنی گویا دو میں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے،
اور یہ دو میں آپس میں جنگ کر رہے ہیں. ایسی ہے. اٹس ویری پریکٹیکل. میں کوئی آپ کو مولوی کی مثنوی یا ملا صدرہ کا فلسفہ نہیں بتا رہا جو آپ اتنا پریشان. اٹس ویری ایزی. ہم زندگی میں صبح شام یہ کرتے ہیں. خوب آپ صبح اٹھتے ہیں, سردیاں آپ کے یہاں ہو رہی ہے ماشاءاللہ, خوب سردی ہے, نیند آ رہی ہے, جوان بزرگ تو ماشاءاللہ نماز عبادت گزار تہجد گزار ہے. میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی جوان رات کو سویا ہے, دیر سے سویا ہے, جو بھی سویا ہے, اب صبح فجر میں اٹھنا ہے. جنگ, نماز واجب ہے, پڑھنی ہے, نیند بھی آ رہی ہے, بستر بھی گرم ہے. ابھی ایک جنگ ہے. کس سے کر رہا ہے؟ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ ہاں, خود اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے. کوئی چیز دیکھ رہا ہے جو ناشائستہ ہے, غلط ہے, نقصان دہ ہے آنکھوں کے لیے, نفس کے لیے, مگر اندر سے وجدان کہہ رہا ہے کہ نہ دیکھو, خدا ناراض ہو جائے گا. کس سے جنگ کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے ہر روز. عزیزان محترم, ہم کیسے خدا کی طرف بڑھیں؟ بہت آسان فارمولا ہے. اپنی خواہشات کو کم کرنا شروع کریں. خود بخود جو مانوی خواہشات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. خود آپ اپنے آپ سے دیکھیں. میں آپ سے سوال نہیں کر رہا, میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں شب میں, ہفتے میں, ایک ویک میں کتنے دن رات کو گریا کرتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں رات کو رونا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ مناجات ہے. آپ نے دعائے کمیل پڑھی, مولا متقیان نے جو ہے وہ تعلیم فرمائی, حضرت خضر کی دعا ہے. یہ میں پڑھ لیتا ہوں, پوری پڑھ لیتا ہوں, لیکن میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آتا. یا مناجات امیر المومنین ہے, یا ویسے ہے مناجات نہیں بھی پڑھوں, ویسے خدا کی بات. شب جمعہ ہے, مفاتیح الجناح میں ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو یہ گریا میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ میں دیکھتا ہوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں دنیا میں جس چیز کو دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں. جو کھانا ہے کھا لیتا ہوں, جو سننا ہے یعنی گویا میں دنیا کی ہر چیز کو آکوپائی کر رہا ہوں. دنیا دار ہو گیا. اگر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کم کروں تو مجھے محسوس ہو کہ شب میں رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی لذت کیا ہے, خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گریہ کرنے کی لذت کیا ہے. تذکرۃ الاولیاء میں عطار نشاپوری جو ہے وہ ایک لوہار کا واقعہ لکھتے ہیں. بڑا عبادت گزار تھا, پرہیزگار تھا. ایک لڑکی آئی, کنیز تھی, اسے دیکھا, اس کو عاشق ہو گیا. اب ہر چیز کرا لیکن اس سے نہیں مل پایا. تو سنا کسی شہر میں ایک اور کوئی جادوگر رہتا ہے, وہ سارے عمل کر سکتا ہے. تو چلا گیا, اس تک پہنچ گیا. اس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, کہ مجھے اس کو حاصل کرنا ہے. تو اس نے اپنا جادو سے کچھ کیا, تو اس نے نہیں ہوا. وہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. کہا اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کہتا ہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, نیک کام کرتا ہوں. کہا 40 دن تک سب چھوڑ دو, نماز چھوڑ دو, اللہ کا ذکر, کوئی کام اچھا نہیں کرو. کہہ رہا ٹھیک ہے 40 دن بعد آنا. گیا, 40 دن نماز نہیں پڑھی, اللہ کا ذکر نہیں کیا. وہ انسان دنیا میں اتنا محو ہو جاتا ہے. واپس گیا اس کے پاس, اس نے بولا 40 دن کوئی اچھا عمل نہ, میں نے میں نے کچھ نہیں کیا. اس نے پھر کوئی جادو سے کیا, پھر کچھ نہیں ہوا. کہا تم نے سچ کہا کہ تم نے 40 دن نماز؟ کہہ رہا نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے. کہہ رہا نہیں کچھ کام ایسا کیا؟ کہہ رہا ہاں میں ابھی تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا, میں نے اس پتھر کو کنارے پہ کر دیا کہ شاید کوئی کہیں اس سے لگ کے گر نہ جائے. تو جادوگر نے اسے بولا جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ 40 دن تم نے نماز نہیں پڑھی, ذکر نہیں کیا, مگر پھر بھی خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے. خدا اتنا مہربان ہے. خدا تو موقع دیتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر یہ آ جائے, کوئی مشکل سے, کوئی بیماری سے, کوئی پریشانی سے,
کسی طریقے سے میرے پاس آئے. اور عزیزان محترم اگر ہم خدا کی طرف نہیں آئے, کیوں؟ یہ اندر کی جنگ ہے, یہ سخت ترین دشمن ہے انسان کے اندر کی چیز ہے. اگر میں آج اپنے اندر کے شخص کو کنٹرول نہیں کر پایا تو میں کل امام زمانہ سے رکاب میں ظاہری دشمن سے کیا لڑوں گا؟ کیونکہ سب سے پہلی چیز جس نے روکا لوگوں کو حضرت مسلم کی مدد کے لیے وہ اپنی خواہشات تھیں, تکبر تھا. کوئی کہتا ہم بڑے ہیں, کسی کو جان کا خطرہ تھا, کسی کو سب یہ نفسانی بیماری ہے. ورنہ جو خدا نہ خواستہ نقصان ہوا, جنہوں نے کربلا میں اپنے سروں گردنیں کٹوایا, ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں, انہی کا راستہ زندہ ہے. تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے عزیزان محترم, کہ انسان پہچانے کہ میں کس زمانے میں زندہ ہوں, کس دور میں رہتا ہوں, کون سا زمانہ چل رہا ہے, فتنہ کون سا ہے, مشکلات کون ہے, دشمن کون ہے. یہ بہت ضروری ہے. سادہ لو شیعہ نہیں چاہیے امام کو. یہ سادہ شیعہ تو تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال زندان میں رہے. یہ سادہ لو شیعہ کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا امام 1185 سال ہو گئے. مجھے آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میرا گھر چل رہا ہے, آپ کا کاروبار چل رہا ہے, بس چل رہا ہے, ٹھیک ہے. بس شب جمعہ مسجد میں آئیں گے, جمعہ پڑھیں گے, خوشی ہوگی, غم ہوگا, ختم. امام ہمیں کیا فرق پڑتا ہے امام آئے نہ آئے؟ ہمیں تو مشکل ہوگی ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا, سٹاک کدھر گر گئی, بزنس کیسا خراب ہو گیا. ہمیں تو یہ مشکل ہے. ہمیں یہ مشکل کہاں ہے عزیزان محترم؟ اینہ بے دم مقتول بے کربلا, کہاں ہے وہ؟ اگر یہ کہاں نہیں نکل رہا تو پھر ساری زندگی امام حسین پہ گریا کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ شب جمعہ بھی ہے, شب مغفرت ہے, شب دعا ہے, شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے. بہرحال اسی غرائز سے کہ تبرکاً جو ہے وہ آج کی شب میں ہمارا بھی نام عبادت گزاروں میں لکھا جائے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.